وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آغا صاحب، عامر بھائی ہیں پارا چنار سے، وہ ہمیں سوال میں لکھتے ہیں کہ سعادت حسن منٹو کا قول ہے کہ خدا نے شیطان کو نافرمانی کے بعد بھی مہلت دی اور اسے کہا کہ وہ آزاد ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرے، جبکہ مذہبی طبقہ کیوں غیر مذہبی نظریات کے پھیلاؤ سے ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے اور ملحد اور دہریوں کے سوالات کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے؟ کیا مذہبی طبقہ کے پاس ان کے اعتراضات کے جوابات نہیں ہیں؟ بھلے ایک تو یہ عزیز اور ان جیسے اور جو سعادت حسن منٹو کو منٹو ہے اصل منٹو کو جو سنتے ہیں سنتے نہیں پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے ذہنوں میں اسی طرح کے سوالات آتے ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مثلا اللہ نے شیطان کو تو اجازت دے دی ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی اتنی اجازت دی جائے، یا مذہبی طبقہ نہیں دیتا۔ تو ان کے اپنے سوال میں ہی جواب موجود ہے کہ اللہ نے شیطان کو کھلی چھٹی دے دی ہے۔ اب مذہبی طبقہ تو ذرا اللہ نہیں ہے، اور جن کو مذہبی طبقہ اجازت نہیں دیتا بات کرنے کی وہ بھی شیطان نہیں ہے۔ تو اگر آپ بھی شیطان بن جائیں تو کھلی چھٹی آپ کو بھی مل جائے گی۔ صحیح۔ اتنی کھلی چھٹی کے لیے شیطان ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو شیطان نہیں بننا چاہتا یا اللہ چاہتے نہ بنے، اس کے لیے پابندیاں ضروری ہیں، اس کے لیے حدود ضروری ہیں، اس کے لیے قاعدے ضوابط احکام ضروری ہیں۔ اور منٹو صاحب کی تعلیمات اور ان کی کتابوں کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان سارے شیطان بن جائیں اور اتنی کھلی چھٹی ان کو مل جائے، یعنی وہ انسان کو انسان سے زیادہ شیطان کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحیح، شکریہ آغا صاحب۔ اسد بھائی، اگلا سوال ہمارا۔ میرے پاس سوال ہے، یہ محمد احمد فاطمی صاحب ہے۔ انہوں نے خواجہ سراؤں سے متعلق سوالات پوچھے ہیں کچھ، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے علاقے میں غیر مسلم اور لبرل طبقات کی جانب سے کچھ مسائل کی وجہ سے معاملہ جو ہے انکار دین کی طرف جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ان سوالات کے جواب جاننا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ 8-10 سوال ہے، میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ خواجہ سراؤں سے متعلق پوچھتے ہیں کیا یہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو ان کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ اور نماز پڑھتے ہوئے کیا ان کا لباس جو ہے وہ کیسا ہو، مردانہ ہو یا زنانہ ہو؟ اسی طرح کیا وہ نماز مسجد میں آ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اگر مسجد میں نہیں آ سکتے تو کیا ان کے لیے الگ مسجد بنانی چاہیے؟ اور مسجد اگر الگ ہوگی تو امامت کی شرائط کیا ہوگی؟ اس کے علاوہ ان کی توہین جو ہے وہ کیا توہین مومن کے زمرے میں آتی ہے اور ممنوع ہے، اور وہ اسلامی مدرسے میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وراثت میں ان کا کیا حق ہے؟ اور کسب معاش کے لیے کون سے پیشے ان کے لیے ممنوع ہے؟ اور جہاد اسلامی میں کیا وہ اسلامی لشکر کا حصہ بن سکتے ہیں؟ بھلے، ایک تو میں اس سوال کی مناسبت سے وضاحت کر دوں، آپ عزیزان بھی اس پہ توجہ کریں، اور سوال کرنے والے بھی اور باقی بھی جو ہمارے متعلقہ شعبے ہیں۔ فقہی سوالات کے لیے ہم نے باقاعدہ جامعہ میں ایک شعبہ قائم کیا ہوا ہے، استفتاءات کے نام سے، یا جواب استفتاءات، یعنی شرعی مسائل جو لوگ پوچھتے ہیں ان کے جوابات کے لیے، چونکہ کثرت سے ہیں، متنوع ہوتے ہیں، اور یہ بڑا فعال شعبہ ہے ہمارا۔ ٹیلی فون پر بھی لوگ پوچھتے ہیں، کتابت کی صورت میں بھی پوچھتے ہیں مختلف، جیسے یہاں اکثر سوالات فقہی نوعیت کے ہیں، اور فقہی نوعیت کے لیے وہ شعبہ چونکہ قائم ہے، اور اکثر فقہی سوالات پرسنل ہوتے ہیں، شخصی ہوتے ہیں، اجتماعی اور سماجی نہیں ہوتے، لہٰذا انہیں ایسے عمومی پروگرام میں بیان کرنا دوسروں کے لیے، چونکہ کسی ایک آدمی کا شرعی فقہی مسئلہ ہے، باقیوں کا نہیں ہے، مثلا وراثت کا مسئلہ ہے، یا نکاح کا مسئلہ ہے، یا نماز کا مسئلہ ہے، تو ایک انفرادی ہوتا ہے، اور وہ اپنا بے شک پوچھیں، اسی ذریعے سے پوچھیں، ہمارے اس چینل کے ذریعے سے، لیکن آپ عزیزان فقہی سوالات کو منظم ترتیب دے کے اس فقہی جوابات کے شعبے میں دے دیں، اور وہاں سے یہ جوابات لے کر ان عزیزوں کو ارسال کریں تمام فقہی سوالات، تاکہ ان کو بھی اپنے اپنے فقہی سوالات کا جواب مل جائے۔ اسی طرح اور پرسنل سوالات بھی ہیں کہ بعض افراد ایسے ہیں جو اپنی کوئی ذاتی الجھن یا ذاتی کوئی مسئلہ واضح کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ذریعہ ہے، چینل ایک عمومی ہے، اس میں وہ سوال ہم
پیش کریں اور بیان کریں اور جواب دیں جو تمام سننے والوں کے لیے مفید ہوں۔ یہ نہ ہو کہ اکثریت یہ کہیں گے کہ یہ تو کسی کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے سوالات کثرت سے ہوتے ہیں، ان کو پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بے شک آپ پوچھیے، لیکن ان کو اس فورم میں جواب نہیں دیا جائے گا۔ وہ آپ کو سائٹ پر یا جو بھی ذریعہ آپ متعارف کروائیں گے اس طریقے سے انشاءاللہ ان تک وہ فقہی اور ذاتی سوالات شخصی نوعیت کے ان تک پہنچا دیے جائیں گے۔ کچھ سوالات ایسے بھی ہیں جو یا الجھن کا نتیجہ ہے یا الجھن پیدا کرنے کے لیے سوال پوچھا جاتا ہے، واقعاً سوال نہیں ہے، یعنی انسان کچھ جاننا نہیں چاہتا بلکہ لوگوں کو تشویش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی ظاہر سوالات اس محفل میں نہیں ہم ان کو پیش کریں گے۔ وہی سوالات جو سب کے کام کے ہوں، سب کے لیے عملی طور پر مفید ہوں، عام آدمی کی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہ سوال چونکہ سب سے مربوط ہے، اس کے جو فقہی پہلو ہے میں وہ جواب نہیں دوں گا، وہ عرض کیا کہ وہ آپ نے ہمارے اس شعبہ استفتاء سے باقاعدہ جواب لے کر ان کو ارسال کرنا ہے، یہ سارے مسائل اور بھی جو فقہی سوالات ہیں ہر ہفتے ہوتے ہیں۔ خواجہ سرا کے بارے میں ایک وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ پہلے میں ایک کسی خطبے میں شاید یہ اشارہ کیا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ناروا سلوک، غیر انسانی سلوک خواجہ سراؤں سے کیا جاتا ہے، انہیں انسانیت سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ ان کے سب سے پہلے ظلم ان کے اپنے گھر والے کرتے ہیں، جہاں ان کی ولادت ہوتی ہے وہیں سے ان بچوں پر یہ ظلم ہوتا ہے کہ انہیں اٹھا کے جو پہلے سے بڑے خواجہ سرا ہیں ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ اپنے ڈھنگ پر ان کی تربیت کرتے ہیں اور پھر ان کی تربیت میں انہیں انسانیت سے گرا دیتے ہیں، شرم و حیا ان کی ختم ہو جاتی ہے، ہر قباحت ان سے کرواتے ہیں اور ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، فساد و فحشا میں ان کو مبتلا کر دیتے ہیں، گداگری میں ان کو مبتلا کر دیتے ہیں، اور یعنی جو بھی معیوب کام ہے وہ ان سے کروایا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے مقصر قصور ان کے والدین کا ہوتا ہے جو انہیں پھینک دیتے ہیں باہر ان بچوں کو۔ دوسرا خود ان کا اپنا ہے کہ انہیں خود بھی احساس انسانیت کا ختم ہو جاتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کی طرح انسان ہیں، انسانیت میں تو کوئی فرق نہیں ہے ان کے۔ اسی طرح پھر تیسرا قصوروار ہمارا معاشرہ ہے جو انہیں اس حیثیت سے قبول کرتا ہے کہ یہ انسانیت کا درجہ نہیں رکھتے اور انسانیت سے ہٹ کر ان کے ساتھ سلوک بھی ہوتا ہے۔ آئے دن ان پر ظلم و ستم کی داستانیں بھی ہیں اور آئے دن انسان ہر چوک چوراہے پہ مشاہدہ کرتے ہیں جو یہ خود حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں شرمناک قسم کی، وہ بھی تکلیف دہ ہیں۔ اس نقطے سے میں یہ سوال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ خواجہ سرا کے بارے میں ایک بات آپ ذہن میں مان لیں کہ خواجہ سرا اسی طرح کا انسان ہے جس طرح کا مرد انسان ہے اور جس طرح عورت انسان ہے، اس کی انسانیت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جس طرح عورت اور مرد میں انسانیت یکساں ہے، اسی طرح خواجہ سرا بھی انسان ہے۔ انسانیت روح کی بنیاد پر ہوتی ہے، جسمانی معیار پر انسانیت تقسیم نہیں ہوتی۔ عورت بھی وہی روح رکھتی ہے جو مرد روح رکھتا ہے، یعنی دونوں کا انسانی روح ہے، دونوں کی۔ خواجہ سرا کی بھی انسانی روح ہے۔ یہ جو فرق ہے مرد عورت اور خواجہ سرا، یہ جسمانی اندام کے لحاظ سے پیدا ہوا ہے اور جسمانی اندام کا روح میں کوئی تاثیر یا دخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان کو جو انسانی کرامت حاصل ہے، انسانی عزت حاصل ہے، انسانیت کا جو احترام ہے، وہ برابر میں عورت اور مرد کے ساتھ یہ برابر کے شریک ہیں۔ اگر کوئی خلقت میں اس طرح کی آ جاتی ہے، صورت پیش آ جاتی ہے بچوں میں کہ وہ بچہ عورت یا مرد والے اندام کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، تو اس کی شباہت دیکھی جاتی ہے کہ اس کے جسمانی شباہت اگر مرد کے ساتھ ہے، یعنی مکمل مردانہ اندام اس کے نہیں ہیں، لیکن اگر اس کے مجموعی اندام میں سے زیادہ تر شباہت اس کی مردوں کے ساتھ ہے
تو وہ مرد شمار ہوگا، اس کے مرد والے سارے احکام ہوں گے. اور اگر اس کی اندام جسمانی زنانہ ہیں اور زنانہ اندام کے ساتھ اس کی شباہت ہے تو وہ عورتوں کے ساتھ محصور ہوگا. یہ اس کو کہتے ہیں یہ خواجہ سرا جو اپنی صنف میں واضح ہے، یعنی مردانہ رجحان والا اور زنانہ رجحان والا. جو مردانہ رجحان والا ہے وہ مردوں کے ساتھ، جو زنانہ رجحان والا ہے وہ عورتوں کے ساتھ معشور ہوگا وہ، اور ان کے احکام بھی وہی ہوں گے. جو جس کے اندر مردانہ رجحان ہے جسمانی اندام کا، رجحان سے مراد ذہنی رجحان نہیں، اس کے جسم کے اندام، اس کی شیپ، اس کے جو اعضاء ہیں وہ اگر مردانہ زیادہ ہیں تو یعنی قریب مرد کے قریب ہیں تو وہ مرد کے ساتھ شمار ہوگا، اگر عورت کے قریب ہیں تو عورت کے ساتھ شمار ہوگا. ایک تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ جس میں یہ نہیں تعین ہو سکتا، اس کو عموماً فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں خنثی مشکلہ، یعنی جتنی اس کی مردانہ شباہت ہے اتنی ہی زنانہ بھی ہے، جتنی زنانہ ہے اتنی ہی مردانہ بھی ہے، دونوں میں سے کسی ایک کیٹیگری کے ساتھ شباہت نہیں رکھتا ہے. اس کے پھر احکام چاند ایک ہیں جو فقہا نے اپنی کتابوں میں تمام مسالک نے بیان کیے ہیں کہ ان کے احکام کیسے ہوں گے، وہ نماز کیسے پڑھیں گے، ان کے باقی جو لوازمات ہیں وہ فقہی باب کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا. یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سب کے لیے شرمندگی ہے، شرمساری کا مقام ہے. یہ پاکستانی معاشرے کے اندر، ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہے، باقی دنیا میں نہیں ایسا دیکھا سنا گیا کہ وہاں پر، چونکہ خواجہ سرا تو ساری دنیا میں ہے، جہاں جہاں انسان ہے وہاں یہ موجود ہیں، لیکن وہاں ایسا ان کا کوئی طبقاتی علیحدگی شناخت نہیں ہے. یہ اسی معاشرے کے اندر اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اور مختلف ہنر سیکھتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں. یہ میں اتنے عرصہ ایران میں تعلیم حاصل کی ہے، میں نے ایک دفعہ بھی وہاں خواجہ سرا نہیں دیکھا، نہ ہی وہاں سنا ہے. ہوتے ہیں نہ کہ نہیں ہوتے، اپنے گھروں کے اندر اپنے خاندان کے اندر عزیز ہوتے ہیں، محترم ہوتے ہیں، ایک عزت وقار کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. اس طرح رسوائی جیسے پاکستان ہندوستان میں ہے اس طرح نہیں ہوتی، مغربی دنیا میں ہے، باقی ساری دنیا کے اندر ہیں، لیکن ان دو ملکوں کے اندر ان کے ساتھ بہت ناروا سلوک ہوتا ہے، حیوانوں سے پستر. یہ جرم ہے، یہ غلط ہے. ان کو انسان سمجھے، یہ خود اپنے آپ کو انسان سمجھیں، تمام باقی مرد عورت ان کو انسان سمجھیں، ان کے ساتھ انسانوں والا سلوک کریں. یہ خود اپنے آپ کو انسان سمجھ کر انسانی شرف حاصل کریں اور اس کی مراد کریں. پچھلے دنوں ایک خبر پڑھی تو مجھے بہت یعنی ایک طرح سے خوشی ہوئی یہ خبر پڑھ کر کہ اسلام آباد میں ایک خواجہ سرا نے مدرسہ بنایا ہے، دینی مدرسہ. پہلے اس نے اس خبر کے مطابق اس کے ساتھ کافی، جس طرح دوسروں کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ہوا، تو اس نے پھر قرآن پڑھا کسی استاد کے پاس، اور پڑھ کر پھر اس نے خود علیحدہ سے ان کے لیے مدرسہ بنا دیا ہے، اور اس کے مدرسے کے اب طلبہ بھی ہیں اور اس کے اندر دینی تربیت کا نظام بھی ہو رہا ہے. خوب ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ اگر وہ واضح کیٹیگری ہے یعنی اس طرح سے کہ یہ زنانہ اندام والے ہیں تو یہ تو خواتین کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں، اگر مردانہ اعضاء والے ہیں تو مردوں کے ساتھ ان کو شمار کیا جا سکتا ہے. برفرض اگر نہیں بھی وہاں یہ خود نہیں جاتے یا لوگ نہیں ان کو لیتے تو ان کے لیے علیحدہ سے یہ سارا انتظام کیا جا سکتا ہے. ایک تو ان کی یہ علیحدہ تیسری کیٹیگری، تیسری دنیا ان کو کہنا یہ بہت شرمناک ہے. یہ انسان ہے، ایک دنیا ہے، عورت بھی انسان، مرد بھی انسان، خواجہ سرا بھی انسان ہے. اگر جسمانی طور پر کوئی عضو ان کا مختلف پیدا ہوا ہے تو اس سے انسانیت کے زمرے سے کوئی بھی نہیں نکلتا. یہ بہت بڑی قباحت اور برائی ہے پاکستان کے اندر. اس کو نہ علماء اس موضوع پہ حساسیت دکھاتے ہیں، نہ میڈیا دکھاتا ہے، نہ انٹلیکچوئلز دکھاتے ہیں، نہ نام نہاد انسانی ہمدردی کے ادارے یا انسانی حقوق کے ادارے ان کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں. اور اس طرح یہ جاگہسائی کا ذریعہ ہیں اور تذلیل و تحقیر آمیز زندگی بسر کرتے ہیں جو واقعاً افسوسناک ہے. ایسے انسانوں کے ملک میں انسانوں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے.
بہت بہت شکریہ آغا صاحب. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے تمام سوالات کے آپ کو جواب ملے ہوں گے، اور جن دوستوں نے ہمیں سوالات بھیجے ان کے نام ایک دفعہ میں لے لوں. سیالکوٹ سے محمد بلال نقوی صاحب، کارگل سے محمد یحییٰ صاحب، سیالکوٹ سے تصور عباس صاحب، ہنگو سے ذیشان علی، اٹک سے ملک محمد بلال صاحب، خیرپور سندھ سے غلام جاوید صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان سے محمد اسماعیل صاحب، سرگودا سے علی حسنین صاحب، لاہور سے محمد احمد فاطمی صاحب، پارا چنار سے محمد وسیم صاحب، کشمیر سے مدثر صاحب، کوئٹہ سے عارف راہی صاحب، پارا چنار سے عامر صاحب، گجرامالہ سے انوار الحق صاحب، علی پور سے مدثر عباس گلو صاحب، آسٹریلیا سے جمشید علی، جبکہ لاہور سے ڈاکٹر سید محمد ہادی گردیزی نے ہمیں سوالات بھیجے. ان تمام دوستوں کا شکریہ. جبکہ ان تمام دوستوں کے سوالات جو کہ ہم نے اس پروگرام میں شامل نہیں کیے، چونکہ پروگرام میں ہمیں لاتعداد سوالات ملے ہیں، اور جن سوالات کو ہم نے اس پروگرام میں شامل نہیں کیا، ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں جس میں عمومی سوالات کا سلسلہ ہوگا، ہم ان تمام سوالات کو محفوظ کر کے اگلے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. چونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، آپ سے اجازت لیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.